والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم وتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں میں مال و دولت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی کے پاس مال کا آ جانا، دولت کا آ جانا، کہیں سے مال کا مل جانا، مال کی فراوانی، مال کی کثرت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اگر یہی مال انسان کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے، مال کے آنے کے بعد اگر انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، آخرت کی یاد سے غافل ہو جائے، مال کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا نہ کرے، تو یہی مال انسان کے لیے فتنہ اور وبال کا ذریعہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب مال آتا ہے کسی کے پاس تو 4 طرح کی بیماری میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. عام طور پر ہر ایک اپنے اعتبار سے غور کرے کہ اللہ نے مجھے مال دیا کہ میں بیماری سے بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہو گیا. پہلی بیماری یہ ہے، مال آنے کے بعد تفاخر کا مطلب ہوتا ہے آدمی ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے. مال آئے گا یا مال آ گیا، عام طور پر آدمی میں فخر پیدا ہو جاتا ہے، تکبر، گھمنڈ، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہی مال کی وجہ سے جب آدمی فخر میں مبتلا ہوا، گھمنڈ میں مبتلا ہوا، غرور میں مبتلا ہوا، آدمی اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے. مال کس کے پاس سے آیا وہ بھی بھول جاتا ہے. آدمی یہی سمجھتا ہے میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میں نے اپنے آپ کو لگایا، میری زمین بک گئی، میرا گھر بک گیا، میری گاڑی بک گئی، اس کی وجہ سے میرے پاس مال آ رہا ہے. آدمی فخر کرتا ہے. ایسا فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا فخر میں مبتلا رہتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ جس رب نے ایک رات کے اندر، ایک دن کے اندر، چند مہینوں کے اندر میرے رب نے مجھے مال دیا ہے، وہی رب مجھ سے مال کے چھیننے پر بھی قادر ہے. اللہ کو بھول جاتا ہے. پہلی بیماری یہ پیدا ہوتی ہے، تفاخر، فخر پیدا ہو جاتا ہے. مال کے آنے کے بعد دوسری بیماری تحاسد، آدمی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے. جہاں مال کی فراوانی آئی، جہاں مال کی کثرت آئی، اب آدمی حسد میں مبتلا ہو گیا. یہ سوچتا ہے کہ میرے پڑوسی کا بنگلہ اتنا بڑا ہے، میں اس سے بڑا بناؤں گا، اب میں فلاں کو بتا دوں گا، فلاں نے میرا دل جلایا تھا، فلاں نے مجھے ناخوش کی، مجھے راضی نہیں کیا تھا، اب میں بھی اس کو بتا دیتا ہوں، مجھے بھی پاس بھی مال آ گیا. ایسے وقت کہ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے مجھے آج مال دیا ہے اور آج میں دوسرے کو جلانے کے لیے سب دھندے کر رہا ہوں، سب اپنی مکر و تدبیر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مکر تدبیر کو جاننے والا آدمی بھول جاتا ہے. دوسری بیماری تحاسد. مال کے آنے کے بعد، مال کی کثرت کے بعد تیسری بیماری پیدا ہوتی ہے تباغض، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، بغض پیدا کرنا. مال کے آنے کے بعد آدمی میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے.
اب خاندانوں کا جائزہ لے، معاشرے کا جائزہ لے، گاؤں کا جائزہ لے، بستی کا جائزہ لے. جس خاندان میں مال آیا، مال کے آنے کے بعد آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی. اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. باپ تھا، لوگوں میں محبت تھی. باپ تھا، بھائی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے. ماں تھی، ایک دوسرے کے حقوق کو سب ادا کرنے والے تھے. ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی تھی، ایک کا غم دوسرے کا غم تھا. سب ایک دوسرے سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے، خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے یہاں شریک ہوتے تھے. باپ کا انتقال ہوا، زمین آئی، جائیداد آیا، بنگلہ آئے، ملکیت ملی. اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. ایسی دشمنی پیدا ہو گئی. اور ایک چوتھی چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے، طلاق ہو گیا. مال آیا، آدمی ایک دوسرے کو پیٹ دکھانے لگتا ہے، وہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس مال تھا، لوگوں کے پاس زمین تھی، جائیداد تھی، بہت تھی. ان تمام چیزوں کے بعد لوگوں میں محبت تھی، ایک دوسرے کے حقوق کو لوگ ادا کرنے والے تھے. اس لیے آپ خاندان کا جائزہ لیجیے. جیسے باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، زمین اور جائیداد کی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے. اب ماں کی محبت نے ایسا اندھا کر دیا کہ یہ بھول گیا کہ ہم دونوں کا خون ایک ہے، ہم دونوں بھائی بہن ہیں. یہ میرا بھتیجا ہوتا ہے، یہ میرا چچا ہوتا ہے، یہ میرے ماموں ہوتے ہیں. نہیں، کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ماں کا گھمنڈ ایسا سوار ہو گیا، اب ایک دوسرے کی تلوار لے کر، چاقو لے کر ایک دوسرے کو زہر پلانے پر لگ گئے. ایسا انداز کر دیا. اسے اللہ تعالیٰ سے مال مانگنا چاہیے، لیکن مال میں برکت مانگنا چاہیے. اور مال میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہ اگر تو مال دے تو مال کے آنے کے بعد مال کے شروع و فطرت سے ہماری پوری حفاظت فرما دے. مال کی ہر ایک کو ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کے لیے روانہ فرمایا، ایک جگہ پر روانہ فرمایا جہاد کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال کمایا، جہاد سے لوٹے، بہت سارا مال غنیمت جزیہ وغیرہ لے کر لوٹے، بڑی کامیابی کے ساتھ لوٹ رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب کو خبر ہو گئی کہ جو قافلہ آ رہا ہے بہت سارا مال و دولت لے کر آ رہا ہے، بہت سارا مال غنیمت لے کر آ رہا ہے. راتوں رات صحابہ میں خبر پھیل گئی. فجر کی نماز میں پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی ہے، پورے صحابہ سب آ گئے. سب کو تمنا تھی کہ ہم کو بھی مال میں سے کچھ حصہ ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دیکھا کہ آج تو سب صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو چکے. نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، وہ میرے صحابہ ایسا لگتا ہے تم کو پتہ چل چکا ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت سارا مال و جائیداد لے کر لوٹ رہے ہیں، بہت سارا مال و سامان لے کر لوٹ رہے ہیں، تم کو پتہ چل چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات ایسی ہے. دیکھو صحابہ بناوٹ کرنے والے نہیں تھے، جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، جو بات تھی صاف صاف. صحابہ نے صاف صاف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کو اطلاع ملی کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت سارا مال و سامان لے کر لوٹ رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر فجر کی نماز میں حاضر ہو چکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، او میرے صحابہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، فقیری کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تم پر فقیری کا خوف نہیں ہے. ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. لیکن مجھے اندیشہ ہے تم پر، مجھے تم پر خوف ہے کہ تمہارے سامنے دنیا وسیع کر دی جائے، تمہارے لیے دنیا کو ایسا ہی پھیلا دیا جائے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر پھیلا دی گئی. جسے تم سے پہلے بہت ساری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، مجھے خوف ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح دنیا عطا کی جائے، مال و دولت تمہیں بھی عطا کیا جائے. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اور پھر تم بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی مال کے اعتبار سے کوشش کرو جیسا کہ تمہارے تم سے پہلے قوم کا یہ حال تھا. اور پھر انجام کیا ہوا؟
اگر اللہ تبارک تہلک الدنیا، جیسے دنیا نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سابقہ امت، پہلے امت کے بہت سارے حالات تھے، جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی امان، ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش کی چیز ہوا کرتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے، میری امت کو آزمایا جائے گا، فتنے میں مبتلا کیا جائے گا مال کے ذریعے سے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا آتی ہے، آدمی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا آنا، مال آنا یہ بری چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کو بہت سارا مال دولت، بہت بڑی حکومت عطا فرمائی۔ حکومت کا آنا بھی بری چیز نہیں، حکومت کے آنے کے بعد، مال دولت کے آنے کے بعد گبن میں مبتلا ہو جانا اور یاد آخرت سے غافل ہو جانا یہ بری چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال یہ تھا، صحابہ میں بہت سارے بہت مالدار ہوا کرتے تھے، لیکن مال کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ مال کے ذریعے سے اگر ان کو آزمایا جاتا تھا تو اپنی آخرت کو، اپنی دنیا، اپنی دین کو نہیں بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کسی نے مال پیش کر دیا واقعیت کو بھول گیا، کسی نے مال پیش کر دیا اپنے آپ کو بھول گیا، کسی نے مال پیش کر دیا اپنے معاشرے کو بھول گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت حضرت عمرو بن عاص رضی مصر کے ایک شہر اسکندریہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کسی ضرورت کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے، وہیں پر وضو کیا، وضو کر کے سوچا کہ چلو کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اکیلے تنہا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں۔ رومی غیر مسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سوچا کہ اس پر حملہ کرتا ہوں، اس کو شہید کر دوں، اس کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، حالانکہ یہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے انہیں پتہ چلا کہ کوئی مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، نماز ختم کی، فوراً چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ صحابہ طاقتور بھی ہوا کرتے تھے، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی عطا فرمائی تھی، فوراً گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر دشمن کا پیچھا کیا۔ دشمن دیکھتے رہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کے اندر اتنی ساری طاقت ہے، وہ دوڑتے رہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ دشمن نے سوچا کہ ابھی چھوڑنے والا نہیں ہے، ان کے پاس بہت سا قیمتی مال و دولت تھا، انہوں نے پورا اپنا قیمتی مال و دولت پھینکنا شروع کیا کہ کہیں یہ آدمی جو عبادت گزار ہے، ایک آدمی یہ مال و دولت کو دیکھ کر ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا، بہت سارا قیمتی مال و دولت ان کے سامنے پھینکنا شروع کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نظر اٹھا کر بھی نہیں کیا، تعاقب کرتے رہے، پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ دشمن پورے کے پورے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہیں سے تیر کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے حملہ کرتے رہے۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ لوٹے، راستے میں وہی چیزیں، قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھی، اس کی ان کی طرف نظر بھی نہیں کی اور اپنے شہر میں داخل ہو گئے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ یہ تو واپس چلے گئے تو اپنا قیمتی سامان لینے کے لیے پھر دوڑے، دیکھا کہ سامان تو ایسا ہی پڑا ہوا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے کیسی تربیت پائی،
مال و دولت کے سامنے اپنی دین کو قربان کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے والے نہیں تھے، اپنے آپ کو قربان کرنے والے نہیں تھے۔ آج دنیا کا جائزہ ہے، چند روپیوں کے خاطر، چند مال و دولت کے عوض کے خاطر آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلا گیا، ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں چلا گیا، کل مال و دولت بتلایا گیا، آدمی اپنا ووٹ دے دیتا ہے، اپنی سیٹ کو بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کا یہی حال ہے۔ حضرت بن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک مرتبہ مدرسے کے اندر حدیث کا درس دے رہے، کتاب پڑھا رہے، ایک آدمی آیا، کچھ مال و دولت اس کے پاس تھا، کچھ پیسے موجود تھے، کچھ پتلون پہنی ہوئی تھی، اس پہ ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ طلبا بھی دیکھ رہے کہ کوئی آدمی آیا ہوا ہے، حضرت بھی دیکھ رہے کوئی آدمی آیا ہوا ہے۔ سبق سے فارغ ہوئے، وہ آدمی آیا اور کل 50,000 کی رقم حضرت کی خدمت میں پیش کی، یہ 50,000 روپے۔ حضرت بن رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت کا ایک تقیہ کلام کا ہم تو بلا کرتے تھے، آیا خیال شریف میں، آیا کہ حضرت نے فرمایا آئی بات آپ کو سمجھ میں آیا، خیال شریف میں ہمیں مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں طلبا بیٹھنے ہوئے طلبا بھی حیران ہو گئے، وہ آدمی حضرت کے سامنے ایک سوالی آدمی کی طرح اصرار کر رہا تھا، حضرت انکار کر رہے تھے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دیکھو مال و دولت آنا کوئی چیز نہیں ہے۔ مال و دولت آنے کے بعد آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق بیان کیے گئے وہ حقوق میں ادا کر رہا ہے، صحیح جگہ پر اس کو لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو مال کا ہونا بہت اچھی چیز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لا ينفع فيه، کہ اس زمانے میں لڑائی کو لڑانے کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ مال و دولت کا ہونا، جس آدمی کے پاس مال و دولت ہوگی وہ آدمی بڑا سمجھا جائے گا، مال و دولت آدمی کو آخری وقت میں کام آئے گا۔ مال و دولت آنے کے بعد اگر آدمی غلط جگہ پر مال کو استعمال کر رہا ہے، یہ ہے بری چیز، غلط طریقے سے حاصل کر رہا ہے، یہ بری چیز، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، تو مال و دولت کا آنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کے آنے کے بعد اس کو صحیح جگہ پر صرف کرنا، اور مال و دولت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب مال عطا فرمائے، مال کے ساتھ ہمیں خوب برکت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔